بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ علیمہ خان کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا، شہریز خان اور شیر شاہ خان کو صرف اس لیے گرفتار کیا گیا کہ علیمہ خان بی بی کو توڑا جا سکے، اسے ڈرایا جا سکے، اسے دھمکایا جا سکے۔ لیکن جس طرح قابل احترام خاتون کمپوز رہی کہ چہرے پہ کوئی خوف، کوئی تردد، کوئی غم، کوئی دکھ، اس کا کوئی سایہ تک نہ آنے دیا اس خاتون نے۔ آج شیشہ کو لاہور کی انسداد دہشت گردی کی سو کالڈ عدالت، یہ عدالت نہیں، انہیں میں سلاٹر ہاؤسز کہتا ہوں، یہ مصباح خانے ہیں، یہ بوچڑ خانے ہیں، لیکن ایک حد ہوتی ہے۔ جب پیش کیا گیا تو پوچھا گیا جی ہاں جی کیا؟ انہوں نے کہا جی مجرم پایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا جی اس کی دلیل، انہوں نے ایک ڈنڈا نکال کے دکھایا، یہ ڈنڈا برآمد کیا گیا ہے اس سے۔ ناظرین کرام کوئی حد ہوتی ہے، کوئی بے حیائی کی، کوئی مذاق کی۔ ذرا اندازہ کیجئے، اگرچہ یہ آپ کا موضوع نہیں ہے لیکن بحثیت وکیل وہ ایک ڈنڈا لکڑی کا، یعنی اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد کہ یہ ڈنڈا پکڑ کے یہ لہرا رہا تھا، اب میرے ذہن میں وہ ڈنڈا آ رہا ہے اور اس ڈنڈے کا مستحق کون ہے وہ بھی میرے ذہن میں وہ تصویر پھر رہی ہے۔ آپ نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ ڈنڈا کس کو عنایت عطا کر دینا چاہیے بطور تحفہ۔ اس پیشی پر ایک پہلو کہ پی ٹی آئی کے جانثاروں کا ایک ہجوم تھا جو محترمہ علیمہ خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آیا۔ کیا ہو گیا؟ جہاں علیمہ خان اپنے بیٹے کی پیشی پر عدالت میں آئی تھی، اگر آپ میں سے بھی لاہور میں سے کوئی 10-20-30 ہزار نوجوان اٹھ کے آ جاتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، کچھ بھی نہ بگڑتا، کچھ بھی نہیں بگڑے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ذرا ہمت کیجیے، باہر نکلیے، ایک پورا خاندان آپ کے لیے قربانی دے رہا ہے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے عدالت تک آنا کوئی بڑی بات نہیں۔ اور اس پہلو پر بھی ناظرین کرام غور کیجیے، پوری قوم کو غور کرنا چاہیے۔ دیکھیے عمران خان قوم کی حد تک جیل میں گیا، بھانجا جیل میں، پھر دوسرا بھانجا جیل میں، بیوی جیل میں، پھر تیسرا بھانجا جیل میں، اور آگے بھی تیار ہیں جانے کے لیے۔ نورین خان بھی تیار ہے، عظمیٰ خان بھی تیار ہے، اور بی بی علیمہ خان بھی تیار بیٹھی ہیں ذہنی طور پر۔ اور دوسری طرف آپ ان لوگوں کو دیکھیے، یہ نواشف کو دیکھیے، اس کے 2 بیٹے ہیں، اللہ ایسے بیٹے دینے کی بجائے اپنے پاس ہی رکھے تو بہتر۔ خونق، نیم فاتر العقل، ٹھپر، اگر یہ قوم کا خزانہ لوٹ کر انہیں وہاں محل نہ لے کر دیے ہوتے تو اپنی اوقات کے مطابق انہیں 18,000 مہینے پہ بھی کہیں نوکری نہ ملتی پورے پاکستان میں۔ یہ فرق ہے عمران خان اور شریف کے خاندان میں۔ اس فرق کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیں اور شکر کیجئے کہ خدا نے آپ کو وہ لیڈر عطا کر رکھا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی پلازا نہیں ہے پاکستان سے باہر، اور پاکستان کے اندر بھی کچھ نہیں ہے۔ آ جا کے وہ پہاڑ ہے ایک، اور اس کے اوپر ایک گھر بنایا ہوا ہے، وہ بھی اس نے شوکت خانم کے نام لکھ دیا ہوا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ اتنے ناز و نعم میں پلا شخص، سیلیبریٹی، اتنی محبت شروع سے وہ سمیٹتا چلا رہا ہے پورے گلوب پر بسنے والے انسانوں کی، کہ کسی دوسرے کو یہ نصیب نہیں ہوئی شہزادوں والی زندگی، اور وہ اس ملک اور اس قوم کی خاطر ڈٹا ہوا ہے۔ اندر چلے جاتے ہیں لوگ، ایون ناراضن ہو جاتے ہیں، ریپرکشنز کا پتہ نہیں ہوتا، ماں بعد اثرات اور نتائج و عواقب کا اندازہ انہیں نہیں ہوتا، جیل میں چلے جاتے ہیں، جیل میں جاتے ہی رونا شروع کر دیتے ہیں۔ جب میں بالکل چھوٹا سا تھا، سب سے پہلے جس شخص کے بارے میں نے سنا کہ اسے ایک دن کے لیے جیل بھیجو تو اپنے تمام تر نظریات سے وہ دستبردار ہو جاتا ہے، وہ تھے صوبہ سرحد کے خان عبدالقیوم خان مرحوم، اللہ مغفرت کرے ان کی۔ ہمارے ساتھ بھی ایسے جیلوں میں لوگ رہے ہیں، یہ لطیفہ سمجھ کے ذرا سن لیجئے، نام نہیں لیتا ہوں چونکہ مرحوم ہیں، بہت بڑا نام ہے، لوگ ان کی باتوں کو مذاق میں ڈال دیتے۔ تو ہم جیل میں تھے، اٹ واز 1981، کولڈ لکھپت جیل لاہور۔ تمام سیاستدانوں کو پکڑ کر ضیاء الحق نے اندر کیا ہوا تھا، جس میں ادیب بھی تھے، جس میں شاعر بھی تھے، جس میں اداکار بھی تھے۔ تو فوری طور پہ ایک اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آیا، اس نے کوئی 2 لوگوں کو بلوایا، انہوں نے کہا جی یہ ماشاءاللہ حکام کی طرف سے یہ ایک آفر ہے کہ جو معافی نامہ لکھ دے اور اپنے مستقبل میں نیک چال چلن کا یقین دلا دے وہ رہا ہو کر جا سکتا ہے۔ سب نے انکار کیا، ایون دو وہ سیاستدان نہیں تھا بیچارہ، فلم سٹار محمد علی، اس نے کہا نہیں جی ہم ایسے نہیں، معاف نہیں لکھیں گے ہم معافی۔ تو ایک شخص جو ہائی کورٹ کے جج بھی رہ چکے تھے اور پیپلز پارٹی کے بہت بڑے عہدے پر تھے، انہوں نے کہا جی آپ تو شاید جیلوں میں رہنے کے لیے پیدا ہوئے ہوئے، میں جیلوں میں رہنے کے لیے کوئی پیدا نہیں ہوا ہوں، میں صاحب آدمی ہوں، میں تو سب سے پہلے کروں گا۔ لہٰذا انہوں نے اس پر دستخط کیے اور وہ چلے گئے، لیکن اس کے بعد پھر وہ سیاسی موت بھی اسی روز مر گئے۔ باقی وہ زندہ رہے، جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ لوگوں نے تسلیم کر لیا کہ یہ بندہ مر چکا ہے۔ تو یہ ہے وہ عمران خان۔
جو ایسڈ ڈٹا ہوا ہے کمال ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ سہولت دی گئی ہے، اب عمران خان کچھ ڈھیلا پڑ جائے گا کہ شکر ہے خدا کا۔ نہیں، اس نے کہا یہ کیا، میرے پیروں کے نیچے گلاب کے پھولوں کی پتیاں بکھیر دو، ان کا بیڈ بنا دو، یا مجھے کانٹوں کا تاج پہنا کر سولی پہ لٹکا دو، اپنے موقف پر میں قائم، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ پوری قوم اور بالخصوص نیو جنریشن نے اسے اپنا نجات دہندہ سمجھ رکھا ہے، اسے ثابت قدمی کا استعارہ سمجھتے ہیں، تاکہ ان کا دل نہ ٹوٹے۔ وہ قائم ہے اور قائم رہے گا آخر دم تک۔ کوئی تقریباً 2 گھنٹے پہلے میں نے فون کر کے پوچھا، وہ شخص جس کی ڈیوٹی یہ بی بی ٹک ٹاکر کے ساتھ، آج ایک ٹک ٹاک ٹائپ اس نے بنوائی ہے، بالکل دیانتداری سے کہتا ہوں۔ وہ ٹک ٹاک کیا بنی ہے؟ شاہدرہ کے قریب کسی ایسی جگہ پہ راوی کے دریا کے کنارے وہ جیکٹ پہنی، پانی اچھل رہا تھا، چہرے پہ ڈر اور خوف بھی تھا، لیکن چونکہ ٹک ٹاک بنانی تھی، کشتی میں بیٹھی ہیں تو صرف پانی دکھایا گیا ہے، اتنا کنارے پہ جو کھڑا ہے پانی، ادھر سے موٹر بوٹ چلائی ہے انہوں نے، نیچے کر کے ایسے لگا کہ پانی میں آگے دریا کی طرف جا رہی ہے، پھر کیمرہ بند اور اس کے بعد ساتھ ہی یہ 10 فٹ کے ایریا میں آ کے اتر گئی ہے اور ہاتھ کھلا کے چلی گئی ہے۔ جب منافقت کا یہ عالم ہو، جب جھوٹ، فریب اور دھوکہ دہی فطرت ثانی بن چکی ہو، تو وہاں ایسے دھوکے باز، فریبی، عیار، مکار پہ آسمانوں سے خدا کی لعنتیں برستی۔ یہ ناظرین کرام کوئی کتابی بات نہیں میں کہہ رہا، میں بالکل اپنے تجربے کی بنا پر آپ سے کہہ رہا۔ عمل تو بہت دور کی بات ہے، ہماری سوچ اس کائناتی سافٹ ویئر کے ساتھ جڑی ہوئی۔ جب ہم اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہماری ونڈو کے اندر اچھے رنگ جمع ہوتے رہتے ہیں، جو کبھی رزق بن کر، کبھی صحت بن کر، کبھی عزت بن کر وہ ریوارڈ کے طور پہ آپ کو ملتے رہتے ہیں۔ اور اگر کوئی اپنے آپ کو ہوشیار سمجھے، جس طرح یہ ہوشیار سمجھتے ہیں، تو پھر ذلت مقدر بنتی ہے۔ یہ دیکھ لیجئے، کوئی جگہ پنجاب میں ایسی نہیں ہے جس نے آپ کے اور میرے پیسے کو خرچ کر کے اپنی ذاتی تشہیر کے لیے کھربوں روپے، اربوں نہیں، اب کھربوں روپے لگا دیا ہے اپنی شکل، ریڑھی پہ اپنی شکل، مچھلی فروش کی دکان پہ اپنی شکل، ٹوائلٹ پہ باہر جب مفت رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں وہاں اپنی شکل اور ساتھ باپ کی۔ بندہ پوچھے یہ باپ بھی تیرا کیا ہے؟ اتنا منہ اس کا، اور منہ کے اوپر لکھا ہوا بڑے برش سے مایوس انسان، اور اس فالج زدہ شخص کو ساتھ لیے پھر رہی ہے، تو اربوں روپیہ آپ کو اور میرا لگا رہی ہے۔ اور اس کے بدلے میں کیا ہے؟ اس کے بدلے میں جو بھی دیکھتا ہے دل میں گالی دے کر ضرور جاتا ہے، کیونکہ اتنا شعور بڑھ چکا ہے کہ ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ ایک اشتہار، ایک بل بورڈ، ایک فلیکس چیک کتنے کی بنی ہے، اور اس عورت نے اپنی تصویر اوپر لگائی ہوئی ہے جو عورت ہدف ملامت ہے، سماجی طور پہ، سیاسی طور پہ نفرت کرتے ہیں لوگ۔ میں نے پچھلے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیں میں بھی یہیں پیدا ہوا ہوں۔ پنجابی زبان کا ایک تر امتیاز جو باقی پاکستان میں بولی جانے والی تمام جماعتوں کے بالمقابل ہے کہ اس زبان میں گالیاں تحلیق کرنے والے ایسی گالی تحلیق کرتے ہیں کہ وہ لطیفہ بن جاتا ہے۔ وہی بندے کے ہاتھ سے چیزیں گر جاتی ہیں اور وہ ہنس کے اپنی پسلیاں تھام لیتا ہے۔ مجھ پہ ایسے ہوا ہے، جب کسی کیا کدو بیچنے والے سے میں نے کہا کہ یہ تصویر لگائی ہے اوپر بھی، بڑی محبت ہے تمہیں، تو اس نے جو کچھ کہا بس چپ کر جائیں۔ میں بھی کسی شرارتی سے موڈ میں تھا، تربوز بیچنے والے سے کہا، تربوز بیچنے والے نے وہ کچھ کہا بس چپ کر جائیں۔ مرغی کے گلے پر چھری چلانے والے کو پوچھا کہ سناب یہ اوپر تصویر لگائی ہوئی ہے، بہت کام ہو رہا ہے پنجاب کے اندر، یہ اس نے جو کچھ کہا بس چپ کر جائیں۔ اس کے بس میں ہو تو مرغی پہ چھری چلانے کی بجائے کہیں اور اس کی تیز دھار پھیرے۔ اس حد تک لوگ تنگ ہیں ان کی تصویریں دیکھ کر، ان کی تشہیر دیکھ کر۔ سب کچھ ہونے کے باوجود ان کے مقدر میں لعنتیں ہیں۔ میں ڈرتا ہوں رب کریم سے کہ یا خدا اس مقام پہ کسی قیمت میں بھی نہ پہنچانا جس مقام پر یہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اتنی ذلتیں، اتنی نفرت۔ اور وہ دیکھیں انسان جب گرتا ہے تو کس حد تک گرتا ہے۔ وہ 24 گھنٹے ساتھ 2 رودالیاں رکھی، 2 مشاطائیں رکھی، ایک عظمہ بخاری اور ایک ڈڈو چارچر۔ اچھا شرم تو اسے آئے جس کے اندر کچھ شرم اور حیا کا خانہ ہو، کچھ خود عزتی نام کی کوئی چیز اندر ہو۔ اس حد تک یہ کیا ضرورت تھی یہ ٹک ٹاک بنوانے کی؟ کوئی حیا، کوئی شرم بھی نہیں آتی، کوئی اتنا بیوقوف سمجھ رکھا ہے۔ اور ان لوگوں سے بھی حیا نہیں آ رہی جو ساتھ جیکٹیں پہنے ہوئے بیچارے، وہ سارے عمران خان کے دیوانے، بعد میں جا کر وہ سڑکوں پہ باتیں کرتے ہیں جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ ان کی بے حیائی، ان کے فراڈ، ان کے جھوٹ، ان کی عیاری، ان کی مکاری، انہوں نے پاگل سمجھ رکھا ہے لوگوں کو۔ ان سے بھی شرم نہیں آتی جو ساتھ 6-7 لوگ ساتھ ہیں، کوئی کیمرہ مین 8-10 ساتھ ہے، لیکن وہ بھی اتنے ہی بے حیا۔ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا ناظرین اکرام اپنے اعمال کے نتیجے میں۔ یہ عذاب ہے خدا کا، یہ آسمانی مذاق ہے، سنگین مذاق۔
میں تو کہتا ہوں کوشش کیجیے ان سے جان چھڑوانے کی، لیکن اب دل کرتا ہے کہ دعائیں بھی سنا ہے قبول ہوتی ہیں، دعا ہی کیجیے خدا ہمارے گناہ معاف کرے، پنجاب والوں کے بالخصوص ان سے جان چھڑوائے پروردگار، جاہلوں کے، چھوٹے لوگوں کے اس خاندان سے، اور ان کے ساتھ ان کے حوالی پٹواری سارے ایسے۔ میرے سیالکوٹ کا ہے کلرک ہے ناظرین کرام، باپ اس کا مخبر تھا، خواجہ صفدر اس کا نام تھا، لکھا پڑا مخبر، ڈائری جا کے دیکھ لیں ڈپٹی کمشنر کی 1953 کی، خواجہ یورینل عرف خواجہ صفدر کا بیٹا۔ اسے شرم نہیں آتی کہ اس کے باپ کو اس جرم میں کہ ایک ختم نبوت کا متوالا وہاں ریڈر تھا ڈپٹی کمشنر کا، اسے پتا چل گیا کہ ڈپٹی کمشنر کو اس کے باپ نے 53 میں جب موومنٹ چل رہی تھی احمدیوں کے خلاف، تو یہ خبر دی کہ سیالکوٹ کے وہ کون سے 20-21 لوگ ہیں جنہیں اگر پکڑ لیا جائے تو سیالکوٹ میں جلوس نہیں نکلے گا۔ خواجہ صفدر نے وہ فرست اس نے بتا دیا، اس ریڈر نے باہر آ کر ہلہ بول دیا، محلے داروں نے، پھر سارا شہر اکٹھا ہو گیا، گریبان سے پکڑ کر وہ جوتے مارے اس کے باپ کو، وہ لتر پریڈ کی، اس کی منہ سجا دیا لتر مار مار کر، گدھے پہ بٹھایا، گدھے کے اوپر اس طرح نہیں بٹھایا کہ اس کا منہ گدھے کے سر کی طرف کیا ہو، اس کی پیٹھ گدھے کی سر کی طرف کی، اور گلے میں جوتوں کا ہاتھ ڈال کے پورے شہر میں پھرایا، اور پتہ نہیں کتنی نفری گجرانوالہ سے منگوانی پڑی۔ تو پولیس نے آ کر اسے چھڑوایا، یہ اس کا بیٹا ہے، جاہل آدمی ہے، بازاری آدمی ہے، دریدہ دہن ہے، اخلاق مانگتا ہے، لاوارث آدمی ہے، میں تکبر سے دور رہ کے کہتا ہوں، گھٹیا آدمی ہے۔ یہ رانا سنا یہ مجھ سے تیسرے کمرے میں ہوا کرتا تھا، ہم نے کبھی اسے منہ نہیں لگایا تھا، پاس سے گزرتا تھا ہم منہ پر کر لیتے تھے، جتنا آج بد شکل ہے اس سے بہت زیادہ بد شکل تھا یہ۔ لا کالج ہاسٹل میں، اولڈ کیمپس میں، انارکلی کے پاس، عوام کے لوٹے ہوئے پیسے سے مہنگے مہنگے سوٹ پہنتا ہے، امپورٹڈ ٹائیاں لگاتا ہے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی پرسنالٹی اور اس کے چہرے پہ، وہی لعنت، وہی ملامت، وہی بدصورتی، جتنا باہر سے بدصورت اسے 10 گنا زیادہ اندر سے بدصورت۔ کس کس کا نام لو؟ یہ محسن نقوی کا نام لو، یہ گروپ بنا کر سرخی پاؤڈر لگا کر راتوں کو پارٹی کرتے، ان کی حکمرانی کوئی آسمانی عذاب سے کم چیز نہیں ہے ناظرین کرام۔ بہت زیادہ شور مچا رہا ہے اور اس پر بات ابھی ہوتی رہے گی، کچھ معاملے ایسے ہوتے ہیں، کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں ناظرین کرام جو پرانے نہیں ہوتے۔ مثلا یہ اس کا جواب آپ اپنے ذہن میں تو تراشیں، وہ پاکستان ایئر فورس کا طیارہ ہے، اور کبھی پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ پاکستان ایئر فورس کا طیارہ لے کر اس طرح پھرتی وہ رہے کہ جس طرح کوئی شکرگڑھ سے وڑائی طیارہ لے کر پھر رہی ہے کسی سے مانگ کر، اور ساتھ پورا لاؤ لشکر، سب نے اپنے اپنے بچے جسے لے جا سکتے تھے وہ لے گئے، اور جا کر وہاں جاپان کے اندر فوٹو سیشن کیے ہیں، بس کچھ بھی نہیں، فراڈ، جھوٹ، فریب۔ کچھ لوگوں کو یہ ذمہ داری سونپی، یعنی نواز شریف، اندازہ کیجئے کہ جب عقل مرتی ہے تو کیا ہوتا ہے، کہ یہ میری بیٹی کا وزیر اعظم کا پروفائل بنا ہے، اسے پتہ ہی نہیں حالات کدھر جا رہے ہیں، لکھتر پولے کا وقت سر پہ آن پہنچا ہے اور وزیر اعظم بنانے چلا ہے اپنی بیٹی کو، ایویں کہ 3rd کلاس یہ کاروباری آدمی سے انویٹیشن بھیج دیا، اور چین کا دورہ، ایویں کھلونے بنانے والی فیکٹری میں پھر رہی اداکاری کرتی۔ ذرا اندازہ کیجئے، غریب قوم کا اربوں روپیہ لٹا کر آگے، شاپنگ بھی، اخراجات، اعلیٰ ترین ہوٹلز، عیش و عشرت، اور پھر اس کے بعد جاپان۔ دیکھیں خواتین، اگر کوئی، ہر کلچر ہے، ہر گھر کا، ہر خاندان کا، اگر کوئی براہنگی کا کوئی پہلو نہ نکلتا ہو تو ٹھیک ہے، کسی کی مرضی ہے جو مرضی لباس پہنے۔ عظمیٰ بہاری پر بڑی تنقید ہوئی، وہ جائز ہوئی کہ بابا یہاں بھی پہننا، پھر کہ وہ دیپیکا پڈگون، عالیہ بھٹ، کیٹرینہ کیف، وہ نمائش کے لیے فلم بینوں کی آنکھوں کو ذرا ٹھنڈک پہنچانے کے لیے وہ جو لباس پہنتی ہیں، بابا تو نے اگر پہن لیا ہے تیری مرضی ہے، لیکن یہ مت کہے، اسے کیا کہا ہے، جاہلیت کی اخیر کی ہے، کہ یہ مسلم ورکنگ ویمنز کا یہ لباس ہے، اور دریدہ دہنی دیکھیے اور جرت دیکھیے۔ اس نے کہا ہے کہ میں نے 2 نہیں، میں نے 8 سوٹ اور سلوانے دیے، اور بی بی تو 8 نہیں 800 سوٹ سلوا، لیکن اسلام کا لباس مت کیا حصے زد میں آ جائے گی اس میں، یہ ہرگز اسلامی لباس نہیں ہے، اس ثقافت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ میں کوئی ایسا مسلمان ہوں جسے بس اللہ ہی بخش دے تو بخش دے، باقی کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں، میں اسلام کو پڑھا ہے میں نے، اگر اسلامی کلچر کی بات آپ کرتے ہو، ثقافت کی بات کرتے ہو، اس کی کوئی اجازت نہیں، کوئی راہ ہی نہیں، کوئی سپیس ہی نہیں اس کے لیے، اور آپ کہہ رہی ہو کہ یہ اسلامی لباس ہے۔ اپنے کرتوتوں کے سبب سہیل وڑیچ کی جو کتیا ہوئی ہے، میرا خیال تھا کہ اب یہ شکل نہیں دکھائے گا، لیکن پتہ نہیں کیا ضمیر ہے، کیسا ذہن ہے، کتنی برداشت ہے، کہ آج پھر وہ نیو چینل پہ بیٹھا ہوا تھا، ایک جاتی عمرہ کا پالتو صحافی، نہیں میں کہوں گا، پالتو شخص ہے، چھوڑا ہوا ہے، سفارش پہ وہاں لکھوایا ہوا ہے،
ہر جگہ انہوں نے اپنے لوگ رکھوائے، یعنی اس نون لیگیے، یعنی نون لیگیے نہیں، جاتی عمرہ کے پالتو، یہ زیادہ بہتر ہے جو پہلے میں نے کہا۔ سہیل وڑیچ وہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہ پوچھ رہا ہے ملک کی صورتحال۔ اب ذرا غور فرمائیے، ملک کی صورتحال پہ تبصرہ کرنے جا رہا ہے سہیل وڑیچ۔ سہیل وڑیچ سے پوچھا گیا کہ یہ دیکھیں ابھی بہت آسانی سی فراہم کی گئی ہے عمران خان کو، کہیں صورتحال بدل تو نہیں رہی؟ کہتا نہیں جی میں کوئی ایسا نہیں دیکھ رہا ہوں۔ کہاں ہوگا، یہ بڑے جشن منائے تھے انہوں نے جب 8 مقدمات میں سے 9 مئی سے متعلق سپریم کورٹ سے ان کی ضمانت منظور ہوئی تھی، تو مٹھائیوں کے ٹوکرے بانٹنے شروع کر دیے پی ٹی آئی والوں نے۔ ناظرین کرام آپ کو یاد ہوگا یہاں جملہ متضح ہے، سمجھیے میں نے جس وقت یہ خبر آئی تھی کہ ضمانت ہو گئی ہے، اور میں نے کہہ دیا تھا کہ جناب اس پر بغلیں بجانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس پر رہائی قطعی طور پہ نہیں ہوگی عمران خان کی۔ بالکل مختلف نقطہ نظر تھا، 100% درست تھا، اس کی درستگی میں مجھے 100% سے بھی زیادہ یقین تھا۔ تو ہم نے تو کوئی نہیں بنائی تھی، ہم نے تو بالکل نہیں کہا تھا، لیکن اس نے کہا کہ دیکھیں ضمانتیں ہو گئی، کسی نے چھوڑا ہے؟ نہیں چھوڑیں گے، نئی سپیس دیں گے۔ پھر وہی بات کہی کہ جب تک دیکھیں جی آخر انہوں نے 9 مئی کیا، انہوں نے نوجوانوں کا ذہن تیار کیا فوج کے خلاف، یعنی ایک فرد جرم زبانی سنا دی پڑھ کر سہیل وڑیچ نے، اور ساتھ پھر یہ کہا نہیں جی کوئی مستقبل میں کچھ نظر نہیں آ رہا، مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، اور ساتھ ہے وارداتیہ۔ دیکھنا جی جمہوریت ہونی چاہیے، میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کچھ پیچھے ہٹنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو اور اس گورنمنٹ کو، اور کچھ عمران خان کو جو ہے 4 قدم پیچھے، پھر ہی کچھ ہوگا نا۔ سیدھا سیدھا آ کر متھے ٹکرانے والا صحافی ہو یا دشمن ہو وہ کم خطرناک ہوتا ہے، لیکن سہیل وڑیچ جیسے صحافی جو وارداتیے ہوں، یعنی بیٹوین دا لائن سب کچھ گند اگل کر آخر میں جا کر یہ کہیں کہ جی یہ دیکھیں نا جمہوریت میں تو پھر بیٹھنا ہی پڑتا ہے۔ کیوں بیٹھے ہوئے، کس کے ساتھ بیٹھے؟ جو تمہیں پالتے ہیں، جن کا وظیفہ ہار ہے تو، جو گھٹیا لوگ ہیں جنہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس سیاست کا اور اس معاشرت کا، جنہیں لوٹ کھایا اس ملک کو، ان کے ساتھ بیٹھے؟ کیوں بیٹھے؟ پھر سہیل وڑیچ نے کہا کہ جناب دیکھیں جی کیسے لڑ لیں گے، یہ دوسری طرف توپیں ہیں، بندوقیں ہیں، تیارہ شکن پتہ نہیں کیا کیا گنز ہیں، تو کیا اب عوام بھی 25 کروڑ عوام بھی کہیں سے اسلحہ لے؟ یہ چاہتے ہو؟ جس طرح مشرقی پاکستان والوں نے بھارت سے اسلحہ لے کر مکتی بانی بن کر پاکستانی فوج کو سرنڈر کرنے پہ مجبور کرا دیا تھا اپنے اس علاقے میں، ایسے کچھ بھی نہیں ہے۔ پیچھے ہٹنا ہوگا ان لوگوں کو جنہوں نے عمران خان کے ساتھ زیادتی کا یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اور وہ کن لوگوں نے کر رکھا ہے، ان کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ سہیل وڑیچ کو تو یہ پیغام جانا چاہیے کہ جن لوگوں کا تو پالتو ہے ان کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ میں اکثر ان کے بارے میں کہتا ہوں یہ کپڑ کتے ہیں، اسے پتا ہے کپڑ کتے کسے کہتے ہیں۔ اصل جو لوگ ہیں وہ ہے فوجی قیادت موجودہ، جس کے ڈسپلن کے تحت پوری کی پوری فوج ہے، جس کی بنا پر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ سب کچھ یہ فوج کروا رہے، جس میں میں اکثر کہتا ہوں کہ میں ساری فوج کو بالکل گناہگار نہیں سمجھتا، میرے خود گھر میں فوج، میرے دوست فوجی ہیں، جوان سے لے کر جنرلز تک، تو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ ایک ہی راستہ ہے، میں نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا آصم منیر صاحب کو مخاطب کر کے، آج سے کوئی 7-8 مہینے پہلے، کہ بہت بربادی کی طرف صورتحال جا رہی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ کہاں سے آپ جگرا لاتے ہیں کہ آصف علی زرداری کو آپ سلیوٹ کرتے ہیں؟ جان چھوٹ جائے گی ایک سلیوٹ کرے جا کر عمران خان، ملک اور قوم کی نجات کی راہ پیدا ہو جائے گی، ادروائز سب دروازے بند ہیں۔ میں عمر کے اس مقام پر کھڑا ہو کر جس کے پیچھے طویل تجربہ ہے، ناظرین کرام مجھے کسی اور چیز کا دعویٰ نہیں، جن سیاسی تجربات سے، جن پرہار راہوں سے میں گزرا ہوں ساری زندگی، اس تجربے کی بنا پر میں یہ آج کہہ رہا، یہ استثنائی صورتحال ہے کہ عمران خان ہے تو پاکستان ہے، یہ یاد رکھیے گا ناظرین کرام۔ عمران خان نہیں ہے تو پاکستان بھی نہیں ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ حاکم بدہن پاکستان نہیں ہے، پھر نہیں ہے، راہ نکالنی ہوگی۔ وہ تو ڈٹا ہوا اپنی جگہ پہ، اگر اس کے بارے میں کوئی تصور کرے کہ وہ 1 انچ بھی اپنے موقف سے ہٹے گا کسی کے کہنے پر، وہ رہائی پا کر بنیگالہ شفٹ ہوگا، نہیں، وہ جیل کے اندر اپنی قبر بنوانی قبول کر لے گا، بنیگالہ نہیں جائے گا۔ اسے زبردستی منتقل کرو گے وہاں، وہ ہنگر سٹرائک کر دے گا، اسے کہہ دیا ہوا، سارے راستے آتے ہیں۔ لہٰذا بہتر یہ ہے فار دا سیک آف دس کنٹری اینڈ نیشن، موجودہ فوجی قیادت کو سرنڈر کرنا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اجازت دیجیے ناظرین کرام، اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔